عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس سے قبل ہم نے نحو کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت، اسی طریقے سے نحو کے واضح یعنی کس نے اس فن کو ایجاد کیا اور اس کی وجہ تسمیہ صوتی طور پر پیش کیا تھا۔ آج ہم کافیۃ النحو کے 22ویں صفحے میں المقدمہ مبادئ النحو کی پہلی فصل میں لفظ اور اس کے اقسام کو جو بیان کیا گیا ہے اس کے متعلق ہم وضاحت کریں گے، عبارتیں بھی پڑھیں گے، اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور اس کی مختصر طور پر توضیح بھی پیش کریں گے۔ آپ اسے بغور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ المقدمہ مبادئ النحو، مقدمہ نحو کے مبادئ کے بیان میں ہے۔ عزیز طلباء، المقدمہ کا معنی ہے آگے کیا ہوا، اور مقدمہ یہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے۔ مقدمۃ الجیش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لشکریوں کا ایک ایسا دستہ جو لشکر کے آگے آگے چلتا ہے، جو آگے جا کر کے حالات کا جائزہ لیتا ہے تاکہ اس سے پیچھے آنے والے سپاہیوں اور لشکریوں کو آسانی میسر ہو، انہیں مدد مل سکے۔ یوں ہی کتابوں کے شروع میں، کتابوں کی ابتدا میں مقدمے کے اندر کچھ ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جن سے کتاب کے اصل مطلوب و مقصود اور مسائل کے سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے اور بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ کافیۃ النحو کے مقدمے کے اندر مبادئ کا بیان کیا گیا ہے، جسے مصنف نے 5 فصلوں پر بیان کیا ہے۔ چنانچہ مصنف فرماتے ہیں: تحتوی المقدمۃ علی 5 فصول، مقدمہ 5 فصلوں پر مشتمل ہے۔ الفصل الاول اللفظ و اقسامہ، یعنی پہلی فصل میں لفظ اور اس کی قسموں کو بیان کیا جائے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے لفظ کی لغوی تعریف کر رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں: اللفظ لغتاً الطرح والرمی، لفظ لغت میں ڈالنا اور پھینکنا کہلاتا ہے، یعنی لفظ کا لغوی معنی ڈالنا اور پھینکنا ہے۔ جیسا کہ اہل عرب بولتے ہیں: اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، میں نے کھجور کھایا اور گٹھلی کو پھینک دیا۔ اسی طرح سے ایک دوسری مثال اور بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ اہل عرب کہتے ہیں: لفظت الرحا دقیقہ، چکی نے آٹا پھینک دیا، ڈال دیا۔ اب آپ ان دونوں کلمات میں دیکھیں کہ لفظ کا جو استعمال کیا گیا ہے وہ یہاں پر ڈالنے اور پھینکنے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لفظ کا لغوی معنی ڈالنا اور پھینکنا ہے۔ اور اب اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں: الصوت الخارج من فم الانسان، یعنی وہ آواز جو انسان کے منہ سے خارج ہوتی ہے، نکلتی ہے۔ المشتمل على بعض الحروف الہجائیہ
تحقیقاً او تقدیراً، جو مشتمل ہو بعض ہجائی حرفوں پر، یعنی ایسے حروف پر جو مرکب ہو کر کے جن حروف کی ترکیب سے لفظ بنتا ہے، جیسے الف، با، تا، ثا، خا وغیرہ، ان کو حروف ہجائی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہی سے کلمات مرکب ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے منہ سے نکلنے والی آواز چاہے تحقیقی طور پر ہو، یعنی خود وہ مسموع ہو، یعنی اسے سنا جا رہا ہو، جیسے آپ کہیں محمد، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں جتنے بھی حروف ہیں سب سنائی دے رہے ہیں، اور یہ آواز جو نکل رہی ہے تحقیقی طور پر ہے۔ جن ہجائی حروف پر نکلنے والی آواز مشتمل ہے وہ سنائی بھی دے رہی ہے، او تقدیراً یا تقدیری طور پر ہو، كالضمائر المستترة في الصفات والافعال، جیسے کہ وہ ضمیریں جو فعلوں اور صفتوں میں مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہیں، جیسے کہ کسی نے کہا ضربا، یا کسی نے یضربو کہا، تو اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو سنائی نہیں دے رہی ہے۔ ضربا یا یضرب جو کہا گیا یہ انسان کے منہ سے نکلنے والی آواز ہے اور بعض ہجائی حرفوں پر مشتمل ہے، اور جو اس کے اندر ضمیر موجود ہے وہ مسموع نہیں ہو رہی ہے، وہ سنائی نہیں دے رہی ہے، لیکن بہرحال وہ بھی لفظ ہی ہے۔ ضربا میں جو ضمیر ہے ہوا، یا یضرب میں جو ضمیر ہے وہ ہوا، بہرحال وہ سنائی نہیں دے رہی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ بھی لفظ ہی ہے، لیکن اس کا تلفظ نہیں کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔